بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین کرونا اور سفری بندیوں کے بارے میں نئی اپڈیٹس پہ۔ اس کے بعد اسپین نے ایک نیا پلان تیار کیا ہے اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یو کے کی ایک بہت بڑی فرم اور بہت بڑی بزنس مینوں کی یونٹی اور کمیونٹی نے بہت بڑا مطالبہ کیا ورک پرمٹ سے متعلق، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد 30 جون کے بعد فیملیز کو ہم انگلینڈ میں کس طرح بلوا سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین کرونا اور سفری بندیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے جو اہم بات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں حالات کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انگلینڈ میں تیسری لہر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ آج سے 2 دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انگلینڈ میں اس وقت 10,000 سے 12,000 نئے کرونا مریض آ رہے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران، لیکن آج یہ تعداد 23,000 تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 23,000 نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ان میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ تعداد مریضوں کی جو ہے وہ انڈین وائرس کی ہے۔ انڈین وائرس آج کی ڈیٹ میں دنیا کا سب سے خطرناک وائرس ہے، جو اپنی کرونا کے نے اپنی ساخت تبدیل کر کے اس وائرس میں کنورٹ ہوا ہے۔ اس وائرس کی سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ 70% دوسرے وائرس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اس کے بعد یہ زیادہ جان لیوا وائرس ہے، اور تیسری سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب یہ اپنے ایفیکٹس کسی بھی باڈی میں چھوڑتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک ایسے وائرس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو فنگل وائرس بولتے ہیں، جو کہ آنکھوں کو اٹیک کرتا ہے، اور اس کے بعد نابینا ہونے کی خدشات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس فنکشن میں سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار مریض کی آنکھوں کو نکالنا پڑتا ہے تاکہ یہ جو فنگل فنکشن ہے یہ مزید نہ آگے باڈی کو پہنچے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وائرس کو اب تک سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اگینسٹ ابھی اگر بات کریں یورپ اور اسپین کی، یہاں پہ حالات تو معمول پہ ہیں لیکن انہوں نے انگلینڈ پہ بندی لگا دی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام یورپی یونین کے ممالک سے سب سے پہلے اسپین نے برطانیہ سے پابندی اٹھائی تھی، یعنی کہ برطانیہ نے یہاں تک اعلان کر دیا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے کہ برطانوی لوگ بغیر ٹیسٹ کے، بغیر PCR ٹیسٹ کے اور بغیر ویکسین کے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپین نے دوبارہ سے پابندی لگا دی ہے کہ PCR ٹیسٹ ہونا بھی ضروری ہے اور دونوں ویکسینیشن بھی ہونا ضروری ہے، پھر برطانوی باشندے ایزیلی بغیر کسی ریسٹرکشن کے اسپین میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اٹس مین کہ انگلینڈ کے لیے دوسرے ممالک کے دروازے بند شروع ہونا ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ برطانیہ سے جرمنی، آسٹریا، اٹلی، ان ممالک نے بھی برطانیہ پہ بندی لگا دی ہے تاکہ وہ مزید وہاں پہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے ملکوں میں وائرس کو پھیلانے کا سبب نہ بن سکیں۔ یہاں تک بات ہے یورپ اور اسپین کی۔ یورپ اور اسپین میں اس وقت کنڈیشن کافی زیادہ بہتر ہے، لیکن بارسلونا جو ایک مین کتلونیا جو مین پروونس ہے اسپین کی، وہاں پہ حالات بدتدرجے پہلے سے تھوڑے سے خراب ہیں کیونکہ مزید کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں، لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ویکسینیشن کو تیز کر کے اس کے تعداد کو کم کیا جا سکے گا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کو استعمال کرتے ہوئے ان وائرس کو اور ان مریضوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ لیکن فی الحال حالات جو ہیں وہ تقریباً بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے حکام کی طرف سے یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ماسک کو اوپن ایئر میں اجازت دینے کا مقصد ابھی تک نہیں تھا، کیونکہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو لوگوں کو ویکسینیشن ہونی باقی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ 31 سے 40 کے درمیان لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے، اور جن جن لوگوں کو یہ میسج مل رہا ہے ویکسینیشن کروانے کا ان کو لازمی طور پہ اپنی ویکسینیشن کروانی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نے ایک نیا پلان جو ہے وہ لانچ کیا اللیگل امیگرینٹس کے لیے۔ اس نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ پلان کیا ہے؟ یہ پلان ہے جو کستیون اور لیون ایک ایریا ہے اسپین کا جو کہ
کافی بڑا ایریا، اور وہاں پہ بہت بڑا ایریا ایسا ہے جو کہ اب غیر آباد شدہ ہو چکا ہے، جہاں کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ گری ہے، اور وہاں پہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ کچھ گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، اور کچھ گاؤں ایسے ہیں اس ایریا میں جو کہ غیر آباد ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آبادی زیرو ہو چکی ہے۔ حکومت نے ان علاقوں کو دوبارہ آباد کرنے کا پلان بنایا اللیگل امیگرینٹس کے ذریعے، وہاں پہ ان کو آباد کیا جائے گا، ان کو ڈاکومنٹس دیے جائیں گے تاکہ وہ وہاں رہتے ہوئے ایک تو وہاں کی پاپولیشن کو دوبارہ گرو کر سکیں، دوسرا ان کو وہاں پہ لیگل کرنے کے بعد کام کے رائٹس ملیں گے تاکہ وہ وہاں رہتے ہوئے ان ایریاز میں کام کریں جہاں پہ اب آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلا شبہ یہ ایک اچھا پلان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم حکومت کو درکار ہوگا۔ جو سیکٹری امیگریشن ہے ان کی طرف سے بھی اس پلان کو بہت زبردست کہا گیا ہے، کیونکہ یہ پلان جو ہے یہ کستیون اور لیون کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو اس ایریا یونین کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ فارمولہ پیش کیا گیا ہے، جو کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران پوچھا گیا سیکٹری آف امیگریشن سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پلان ہے ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ پلان بہت اچھا ہے، اس پلان کو نہ صرف کستیون اور لیون بلکہ پورے اسپین کے ایریا میں سوچا جائے گا کہ پورے اسپین کے ایریا میں کون سے علاقے ہیں جہاں پہ آبادی بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے، ان ایریاز میں ہم ان ایلیگل امیگرینٹس کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہاں پہ رہتے ہوئے یہ وہاں کی پاپولیشن کو بہتر کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں کنفیڈینسی اور بزنس جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے انگلینڈ کی حکومت پہ زور ڈالا گیا ہے کہ وہ جلد سے جلد امیگریشن قوانین کو، ورک پرمٹ کے قوانین کو نرم کرے۔ یہ یونین جو ہے یہ مین کنسٹرکشن کی فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ یونین ہے، اس کے بعد ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ویڈیوز شیئر کی تھیں کہ انگلینڈ میں اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ 6 سے 7 سیکٹر ایسے ہیں جن کو اشد ضرورت ہے ورکرز کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ شارٹیج ہونے کی وجہ سے ان شعبوں کو انتہائی مشکل کا سامنا ہے۔ ابھی تازہ ترین کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں پہ مارکیٹس میں فوڈ نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، فروٹ نہیں ہے، کیونکہ ٹرکس اویلیبل ہیں لیکن ان پہ ڈرائیور نہیں ہیں، کیونکہ یورپی یونین کی بہت بڑی تعداد ڈرائیورز کی کمیون ٹرالر چلاتی تھی وہ نہیں ہے۔ 60,000 آج سے 2 ہفتے پہلے تھی لیکن اب مزید بڑھ چکی ہے۔ دوسری طرف کنسٹرکشن میں یہ صورتحال ہے کہ اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ مہنگے گھر انگلینڈ میں پائی جاتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ شارٹیج ہو چکی ہے بہت بڑی لیبر کی، اور جس میں خاص طور پہ کنسٹرکشن پروفیشنل لیبر کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اب مختلف یونینز کی طرف سے حکومت کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ وہ مزید ورکرز کو لانے کے لیے ورک پرمٹس میں نرمی کرے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ عنقریب ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ کوئی بڑا اعلان ہوگا، جس کے بعد یو کے میں یورپی یونین سے لوگ ورک پرمٹ پہ جا سکیں گے، کیونکہ ان یونینز کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو حکومت چاہتی ہے کہ اکانومی بوسٹ کرے اور تمام شعبے جو ہے وہ سموتھلی چلتے رہیں پہلے کی طرح، تو حکومت کو فوراً اپنی امیگریشن پالیسی کو بدلنا پڑے گا، نرم کرنا پڑے گا، اور ورک پرمٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو نرم کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ورک کرنے والے، کام کرنے والے لوگ یو کے میں آ سکیں اور اس وقت جو کرائسس ہے یو کے کو اس سے نکال سکیں۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں آیا۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹ حکومت کی طرف سے آئے گی اور ورک پرمٹس کو ایزی کیا جا سکے گا، اس کے بعد پوری دنیا سے ورک پرمٹ پہ لوگ بڑے آسانی کے ساتھ آ سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں 30 جون کے بعد کیا ہوگا، جو یورپین یا نان یورپین فیملیز ہیں وہ انگلینڈ کیسے جائیں گی۔ دیکھیں 30 جون کا یہی فائدہ تھا کہ آپ کے بلوانے والے کو کوئی بھی ڈاکومنٹ شو نہیں کروانے پڑ رہے تھے، وہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے انڈر آ جانا تھا، اور اس پہ یہ رول اور ریگولیشن اپلائی نہیں ہوتے جو نارملی فیملی اپلائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جو ہوتی ہے رکاوٹ وہ ہوتی ہے آپ کی سیلری سلپس۔ اس وقت آپ کو 6 مہینے کی کم از کم سیلری سلپ شو کروانی پڑے گی 30 جون کے بعد اگر آپ اپنی فیملی بلوانا چاہتے ہیں۔ بچوں کے حساب سے، فیملی کے حساب سے انکم شو کرنا پڑے گی، اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوں گے اپنی فیملی کو بلوانے کے لیے۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات اور اہم بتاتا چلوں کہ فیملیز کو نہیں روکا جا سکتا۔ کچھ فیملیز کافی پریشان ہے کہ اگر اس وقت وہ نہ اپلائی کر سکیں یا نہ جا سکیں تو وہ پھر نہیں جا سکے گی، ایسا نہیں ہے۔ فیملیز کے ویزا ہر صورت میں ہوتا ہے، خواہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم اوپن ہو یا بند ہو چکی ہو،
یا نہ ہی ہوتی تو تب بھی آپ فیملیز والوں کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ انگلش لا کے مطابق یا یورپین لا میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ فیملیز کو نہیں بلوا سکتے، اس وجہ سے اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ تو دوستو اوورآل یہی ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ مسائل نہیں ہے، لیکن آن قریب انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اچھی ڈیولپمنٹس یو کے کی طرف سے آئیں گی، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا پڑے گا، اور نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا۔ جیسے اب بہت زیادہ شارٹیج اس وقت ٹرالرز ڈرائیور کی ہے، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے، فارمنگ میں کام کرنے سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد لائف سٹاک میں کام کرنے سے ریلیٹڈ ہے، میٹ کی انڈسٹری میں کام کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس طرح کے پروفیشنز فری آف کاسٹ مختلف شعبوں میں سے پے کروا رہا ہے، اس میں توجہ دیں، ایسا کورس کر لیں۔ اگر آپ پارو اجودہ یا ایریتے پہ ہیں تو اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اس طرح کی بھی ایکٹیویٹی کریں تاکہ فیوچر میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔